Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ دو علاقوں میں کثرت کے ساتھ انبیاء تشریف لاتے اور بڑے نوع انسان کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں۔ ان میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تشریف لائے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سابقہ انبیاء ان کی مدت بھی محدود اور ان کا علاقہ بھی محدود ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ ان کے لیے خاص ہے۔ اور جیسے وہ نبی دنیا سے چلے جاتے ان کی شریعت چلتی رہتی، اور جب نیا نبی آ جاتا تو ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ جب تک نیا نبی نہیں آتا ان کی شریعت چلتی رہتی۔ اور یہی فرق ہے رسول اور نبی میں۔ نبی اپنے رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلتا ہے، جبکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجتا ہے۔ اور شریعت ہر رسول کی الگ ہوتی ہے، کچھ فرق ہوتے ہیں، جبکہ دین سب کا ایک ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کا دین ایک ہے۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ دین اور شریعت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء بنو العلات دیننا واحد، ہم انبیاء کی جماعت یوں سمجھو جیسے باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ باپ ایک کا معنی دین ایک ہے اور مائیں مختلف کا معنی شریعتیں مختلف ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ بنیادی عقائد دین ہیں جو سب کے کامن تھے۔ اللہ ایک ہے، سب انبیاء ایک ہی مانتے تھے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سب انبیاء یہی کہتے تھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے سابقہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کا دعویٰ ایک تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ دین ہے جو سب کا کامن ہے۔ شریعتوں میں اختلاف آتا تھا، ایک نبی کی شریعت میں پہلے کوئی حکم ہوتا ہے، بعد میں اللہ کا اور لے آتا ہے۔ ہماری شریعت میں پہلے یہ حکم تھا کہ جنازہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کافر ہو، سب کھڑے ہو جاؤ۔ بعد میں حکم آ گیا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پہلے حکم تھا کہ مغرب پر جب روزہ کھولا تو اگر آنکھ لگ گئی تو اگلا دن شروع، اگلا روزہ شروع۔
مغرب سے 1 گھنٹہ بعد آپ لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اب اٹھے ہیں تو اب اگلا روزہ شروع ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، آپ سو جاؤ یا نہ سو، فجر کی اذان تک آپ کا روزہ شروع نہیں ہوگا. تو ایک شریعت میں ایک حکم دوسری حالت میں بدل جاتا ہے. متعہ کی اجازت تھی شروع میں کہ آپ وقتی طور پر کسی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، چند دنوں کے لیے، چند اوقات کے لیے. پھر خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا. تو ایک شریعت میں پہلا حکم دوسرے حکم کے ساتھ منسوخ ہو جاتا ہے، تو مختلف شریعتوں کا بالکل ممکن ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کی شادی ہوتی تھی، اور کوئی تھا ہی نہیں، بہن بھائی تو تھے سارے. آدم علیہ السلام کی اولاد جو ان کے حضرت اماں حوا کے بطن سے پیدا ہوئی، وہ سب بھائی تھے، ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں. اس شریعت میں ایسا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں، ان کے والدین نے سجدہ کیا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منع ہے. کچھ لوگ کافر بادشاہوں کو مل کر آئے، آ کر کہتے ہیں حضرت ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو وہ تو ظالم، دنیا دار، کافر، ان کی تو کوئی عزت نہیں، ان کا تو کوئی احترام نہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا بڑا احترام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم چاہتے ہیں کہ سجدہ ہم آپ کو کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، سجدہ صرف اللہ کو. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں نے کسی کو انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دے رہا. تو شریعتوں کے حکم بدلتے رہے مگر دین ایک رہا. وہ انبیاء مختلف علاقوں اور مختلف مخصوص وقت کے لیے آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بالسیف بین یدی الساعة وبعثت الى الناس عامة انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایھا الناس، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد اس زمانے کے زمین پر بسنے والے تمام لوگ آپ کی امت کا حصہ ہیں. ابو جہل اس امت کا آدمی، ابو لہب اس امت کا آدمی. اور جہاں اس زمانے میں جو ہندوستان میں، جو افریقہ امریکہ میں رہتے تھے، سب آپ کی امت تھی. امت محمد کی 2 قسمیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. امت اجابت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جو ہیں ان کی امت کے مگر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. وہ ان کے امتی اس لیے ہے کہ ان کے نبوت کے بعد اور کوئی نبوت نہیں ہے قیامت تک کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. میرے بعد 30
دجال کذاب آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور انسان بڑا عجیب واقع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، قبیلہ اعلیٰ، شکل و صورت کمال کی، زبان میٹھی، اخلاق اعلیٰ درجے کا، معجزات بھی ان کے ساتھ ہیں، آیات ان پر نازل ہوتی ہیں، جبریل امین کی تائید بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، الٹا آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بھی انسان ہے جو امتی کو نبی بنا کر بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس میٹھی زبان، نہ اچھا اخلاق، نہ وہ کمالات، نہ وہ معجزات، جھوٹے موٹے کوئی شوبدہ بازیاں بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو قبروں پہ بیٹھے ادھر ادھر کے، یہ شوبدہ بازیاں تو دکھا دیتے ہیں نا، کو ہاتھ کی صفائی دکھا دیتے ہیں، اس ملعون قادیانی میں وہ چیزیں بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کے پیچھے چل رہے۔ فرمایا وہ 30 ہوں گے، 30 کے قریب ہوں گے، آنے والے تو 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن شاید اس سے مراد بڑے بڑے جن کی مشہوری زیادہ ہوئی ہو، جن کے ماننے والے زیادہ ہوں۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن جن کی جو فتنہ بن چکے ہیں، جن کی بات تھی، جنہوں نے مقابلے کیے، شاید اس حدیث سے وہ مراد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہی تھا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ مسیلمہ کذاب آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آ کر کہتا ہے جی میرے ساتھ سودا کریں، یا تو آدھی نبوت مجھے دے دے، آدھے علاقے کا مجھے نبی بنا دے، اور آدھا آپ کا ہو جائے گا، یا پھر مجھے اپنا نائب اور بعد میں کہ میرے بعد آپ کے بعد میں ہوں گا یہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا یہ چھڑی بھی مانگو نا تو میں آپ کو نہیں دوں گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے میرے اللہ نے بتایا تھا کہ یہ 30 ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ان میں سے ایک ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ ظاہر جب میں تمہیں نیابت نہیں دوں گا، میں تمہیں نبوت کا تیرا دعویٰ نہیں مانوں گا، تو تم میرے بعد یہ دعویٰ کرو گے۔ ایسا ہی ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست بھی دیکھیں، آپ کی امانت بھی دیکھیں، آپ کا عدل بھی دیکھیں کہ آپ نے فوراً یہ نہیں کہا تلوار پکڑو قتل کرو یہ فتنہ بنے گا، جب تک وہ بنا نہیں اس کو قتل نہیں کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ بن گیا، انہوں نے بہت بڑا لشکر بھیجا، یمامہ کے علاقے میں اس کا مقابلہ ہوا۔ حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ، یہ وہ غلام تھا جس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا بڑا غم تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اب اسلام کا خیال کرتے ہوئے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اس نے تکلیف اتنی پہنچائی ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل نکالا، فرمایا واشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول ہے، بس تو میرے سامنے نہ آیا کر۔
اس بات کی ان کو بھی بڑی تکلیف تھی کہ مجھ سے اتنا بڑا ظلم ہوا. اس نے دل میں ٹھان لی کہ جس طرح میں نے مسلمانوں کا بہت بڑا آدمی شہید کیا ہے، ایسے اب میں کافروں کا بھی بہت بڑا بندہ ماروں گا. تو اس یمامہ کی لڑائی میں یہ بھی شریک ہوئے، اور ایک دیوار تھی، اس میں ایک سوراخ تھا، وہاں سے یہ ایمبوش سائڈ پہ بیٹھ گئے. اس کے پاس ایک مہارت تھی کہ ایک برچھا یہ گھما کر پھینکتے تھے، اور اس کا نشانہ بڑا زبردست تھا، جس جگہ پر مارنا چاہتے تھے وہی لگتا تھا. تو انہوں نے گھما کر وہ برچھا مارا اس دیوار کے سوراخ سے، وہ سیدھا جا کر کے مسیلمہ کذاب کے اندر پیوست ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈھیر ہو گیا. بہت بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اس کے بعد بھی بہت لوگ آئے، کچھ فتنہ بنے اور کچھ نہیں بنے. کچھ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں جی پاگل پاگل کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، اس کے پیچھے کافروں کی طاقت ہے، برطانیہ کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے اس کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کیا ہے. ان کا پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سیکریٹریٹ ہے وہ لندن میں، اس کے بعد اسرائیل میں ہے. بغیر پاسپورٹ کے یہ لوگ اسرائیل جا سکتے ہیں، بغیر پاسپورٹ پر مہر لگے یہ اسرائیل میں جا سکتے ہیں. بحری اور قادیانی ان کی آبادیاں ہیں اسرائیل میں، وہاں ان کا بہت بڑا مرکز ہے. اور تیسرا مرکز یہ جو بنا رہے ہیں وہ جکارتا میں بنا رہے ہیں، انڈونیشیا میں بنا رہے ہیں. وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے دھوکہ دیا، حتیٰ کہ وہاں کے جو اچھے عقیدے والے علماء ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کافر کیسے کہیں. یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، ہماری جیسی نماز پڑھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو کیا کرتے ہیں. جب یہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی مراد وہ قادیانی ہوتا ہے. جب یہ اہل بیت کہیں تو اس سے مراد اس کی بیویاں ہوتی ہیں. جب یہ ابو بکر عمر کہیں، 5 تن پاک کہیں تو اس سے مراد قادیانی کے ساتھی ہوتے ہیں. اور ان کو پہچاننے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ جب تو کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تو پھر کہو کہ اللہ تعالیٰ غلام احمد قادیانی پہ لعنت کرے، پھر پھنس جاتے ہیں. جب تم کہتے ہو مسلمان ہیں اور ساری باتیں ٹھیک ہیں، نماز تمہاری اس طرح کی ہے، تو پھر کہو کہ غلام احمد قادیانی لعنتی ہے، ملعون ہے، پھر پھنس جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ نبی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ عیسیٰ ہے، کبھی کہتے ہیں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسیح موعود کہتے ہیں اس کو. جو احادیث آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، وہ اس پر فٹ کر کے کہتے ہیں وہ ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. ان کا نام عیسیٰ ہے، اس کا نام غلام احمد ہے. تو ان کے والد ہے نہیں، اس کا ظالم کا والد ہے. پھر یہاں بات نہیں بنتی تو پھر کچھ احادیث آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جب ظلم عام ہو جائے گا تو پھر رب ذوالجلال والاکرام ایک آدمی کو راتوں رات ہدایت دے گا، راتوں رات ہدایت دے گا. راتوں رات ہدایت دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ عام آدمی ہوگا، کوئی بہت نامور قائد نہیں ہوگا، کسی اسلامی جماعت کا امیر نہیں ہوگا. میری اس بات سے بہت چڑھتے ہیں
جو مہدی مہدی کی رٹ لگاتے ہیں نا، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بڑے چڑھتے ہیں، میرے خلاف لمبا چوڑا مضمون اخبار میں لکھ دیا، اس لیے کہ جن جماعتوں کے پاس کرنے کا کام کوئی نہیں، وہ بیچارے مہدی کا انتظار کرواتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اور ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جیسے بس آیا کہ آیا، مہدی صاحب آیا کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ عرب لوگ تو تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے، تو وہ ایشیا سے ہی آئے گا، اور پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہی سمجھیں کہ یہ جو بیٹھا ہے یہی ہو سکتا ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ اس کو راتوں رات ہدایت دے گا، اور یہ لفظ حدیث کے ہیں، فرمایا منی من عطرتی یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یصلحہ اللہ فی لیلہ۔ وہ جو مہدی صاحب آئے گا اس کا نام میرے نام سے مطابق ہوگا، اس کی ولدیت میرے ولدیت کے مطابق ہوگی، میری نسل سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو راتوں رات ہدایت دے گا۔ کل وہ ایک عام انسان تھا، دنیا دار تھا، راتوں رات اللہ تعالیٰ اس میں وہ جذبے پیدا کر دے گا، وہ ایک تحریک بن جائے گا، جہاد کرے گا، پوری دنیا کے پاپولیشن کا 1/3 قتل ہو جائے گا اس جنگ میں، پھر رب الجلال اس کو پوری دنیا پر حکومت دے گا، 7 سال تک حکومت کرے گا، یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، زمین جیسے ظلم کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی وہ زمین کو عدل کے ساتھ بھر دے گا، اتنی برکات نازل ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک جانور کا دودھ کافی سارے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برکات نازل کرے گا، اس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید منارے پر نازل ہوں گے۔ مجھے ایک بتانے والے نے بتایا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، دمشق میں وہ سفید منارہ اس وقت موجود ہے، اور وہ منارہ ہی ہے، مسجد نہیں ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، صرف منارہ ہے، اس پر 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور یہ جو مہدی صاحب ہوں گے نا، ان کی بیعت بیت اللہ میں ہوگی، وہاں بیعت کریں گے لوگوں کی، اور پھر یہ بڑھتے چلے جائیں گے، پوری دنیا پہ حکومت بنا لیں گے۔ ان کی حکومت کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جماعت کھڑی ہوگی، یعنی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی کھڑے ہوں گے، ان کو دیکھ کر کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آگے بڑھیں اور جماعت کروائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ اس امت کا اکرام ہے، اس کی عزت ہے کہ یہی جماعت کروائیں گے، میں ان کے پیچھے پڑوں گا۔ پھر وہ جہاد کی قیادت کریں گے۔ ہمارے اس علاقے میں غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال تو بہت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ مسیح دجال ہوگا۔ مسیح مسا سے ہے، مسا کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، ٹانگ پر پھیر لو، سر پر پھیر لو،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اس لیے ہیں کہ وہ بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور دجال مسیح اس لیے ہے کہ یہ اس طرح کے کرتب بھی دکھائے گا، ہاتھ پھیرنے والے بھی، اور یہ زمین پر پھرے گا، پوری زمین پر، سوائے 4 جگہوں کے، یہ ہر جگہ جائے گا۔ نمبر 1 حرم مکہ، نمبر 2 حرم مدینہ، نمبر 3 قبلہ اول اقصی، نمبر 4 طور کا علاقہ، کوہ طور۔ ان 4 جگہوں کے علاوہ دجال ہر جگہ جائے گا، زمین پر گھومے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں، اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال بہت ہے، دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا دجال بہت ہے۔ یہ جتنے تماشا دکھانے والے ہیں نا، لڑکے کے منہ سے رومال نکال دیا، ناک سے ڈالا، منہ سے نکل آیا، بازو ہلائی تو اس کے جسم سے پانی نکلنے لگ گیا، کپڑا ڈال کے اس کو 2 لخت کر دیا، پھر جوڑ دیا، یہ سب دجل ہے، فریب ہے۔ یہ اس دجال کے لیے حالات کو سازگار کر رہے ہیں۔ مجمع لگ جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ ریہرسل ہو رہی ہے۔ جب وہ آئے گا، مجمع لگے گا، تو اسی طرح لوگ جائیں گے، دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو پتا چلے کہ دجال آیا ہوا ہے وہ اس کے پاس نہ جائے، اور جو میری بات نہیں مانے گا جائے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انکم ستفترون فی قبورکم مثل فتنة المسیح دجال، قبر میں تمہاری آزمائش اتنی کڑی ہوگی جتنا کڑا دجال کا فتنہ ہے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے وہ دجال کے فتنے سے بچ گئے، جو اس کے آنے سے پہلے پہلے چلے جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ ان سب کی آزمائش قبروں میں ہوگی۔ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ آزمائش۔ اور دجال فرمایا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن میں ایک بات ایسی کرتا ہوں جو سابقہ انبیاء نے نہیں کی، انہ اعور وان ربکم لیس باعور، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی ایک آنکھ ہے اور ڈالر پہ بنی ہوئی ہے، تو کون اس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، یہ دجال کے پیروکار ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیٹ پر لکھو 1 آئی، ایک آنکھ، تو بہت بڑا مواد آ جاتا ہے ان کا۔ فرمایا 70,000 یہودی اصفہان کے، ایران کے سب سے پہلے اس کے سپاہی بنیں گے۔ 15 سال پہلے اصفہان جو ایران کے شہر ہے، اس کے 70,000 یہودیوں نے اپنی ایک تقریب کی اور کہا کہ ہم 70,000 ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے بعد جو سب سے زیادہ یہودی ہیں وہ ایران میں ہیں۔ وہ اپنے دجال کا انتظار کرتے ہیں، وہ آئے گا تو ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ دجال بہت آئیں گے مگر وہ مسیح دجال ہوگا، زمین پر گھومے گا، نبوت نہیں بلکہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس بہت زیادہ شعبے ہوں گے، زمین سے کہے گا، آسمان سے کہے گا پانی برسا، بارش شروع ہو جائے گی۔ زمین سے کہے گا پودے نکال، دیکھتے ہی دیکھتے پودا نکلے گا، بڑا ہو جائے گا، پک جائے گا اور پھل اتار لے گا، دیکھتے دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص آئے گا وہ اس کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، تو دجال ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا تھا اس کی یہ شکل ہوگی، تیری وہی شکل ہے، تو دجال ہے۔
تل ملا کر اس کی گردن کاٹ دے گا، دور دور پھینک دے گا، اس کے بعد دوبارہ گردن جوڑے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اب سنا، اگلا جہان دیکھ کر آگے ہو نا، آپ مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے اب تو مجھے زیادہ روشنی ہو گئی ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک بندے کی گردن کاٹ کے پھینکے گا، دوبارہ زندہ کر کے اس کو یہ بات کہے گا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا مگر وہ قتل نہیں کر سکے گا۔ جو گاؤں اس کی بات نہیں مانیں گے وہ وہاں سے غصے کے ساتھ نکلے گا، ان کو سزائیں دے گا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک جنت ہوگی ایک جہنم ہوگی، اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ آگ جلائے گا، اپنے باغیوں کو اس میں ڈالے گا، جو اس آگ میں جائے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی بات مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جب ناراض ہو کر اس گاؤں سے نکلے گا تو ان کی تجوریوں سے پیسہ نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے گا، کیعاصب النحل، جیسے چھتے کی ملکہ کے پیچھے شہد والی مکھیاں چلتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چھتے کی ملکہ جدھر جاتی ہے ادھر ہی ساری مکھیاں جاتی ہیں، اس طرح سارے کے تجوریوں کے پیسے نکل کے اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ جانے کس شکل میں ہوں گی۔ اس وقت جو شکل بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جیب میں کاغذ ہے اور جب وہ چاہتے ہیں اس کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، آپ کی جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے، جب چاہتے ہیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں، آپ کی جیب کا پیسہ نکل جاتا ہے۔ یہ دجالی سسٹم ہے۔ تو بہر صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجاہد ملیں گے اور وہ لڑائی کریں گے، اور جب وہ دیکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، ان کے جسم کی خوشبو تک پہنچے گی تو پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال فرمائے گا اے عیسیٰ میں ایسی قوم کو چھوڑنے جا رہا ہوں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَ الْيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑیں گے جو سمندروں کا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ادھر وہ نہیں آئیں گے۔ فرمایا وہ پوری زمین پر گھوم کر سب کو قتل کر دیں گے، پھر کہیں گے زمین والوں ختم کر دیے ہم نے، اب آسمان والوں کو مارنا ہے۔ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، وہ خون آلود ہو کر اللہ کی قدرت سے واپس آئیں گے، وہ کہیں گے لو جناب آسمان والے بھی مار دیے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال ان کی گردن پہ ایک پھوڑا نکالے گا، وہ ایسے مریں گے جیسے بجلی بند ہونے سے سارے بلب بجھ جاتے ہیں ایک دم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے، دیکھیں گے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں جہاں ان کی ناشنی پڑی ہوئی، اور بدبو اور سڑان آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، رب ذوالجلال جانور پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کے کہیں جا کر کے پھینک دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قادیانی کبھی لٹکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ کہ جی وہ آنے سے تو وہ ہمارا غلام احمد ملعون وہ آ گیا ہے، جب وہاں سے بھگایا جاتا ہے تو پھر لٹکتے ہیں حضرت مہدی کے ساتھ، اس کو مہدی موعود کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی مسیح موعود کا معنی ہوتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہو، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی مہدی موعود کا دعویٰ کرتے ہیں، اور روٹین میں پوری دنیا میں یہ اپنی دعوت پھیلاتے ہیں، اور وہاں یہ سب باتیں چونکہ عام نیا مسلمان ہے اس کو ان کی کرتوتوں کا نہیں معلوم، تو ان کو صاف صاف کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، آپ اسلام کا لفظ ڈالیں تو جو سائٹیں سامنے آئیں گی قادیانیوں کی آئیں گی۔
ان کو صاف صاف دعوت دیتے ہیں اسلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں، نماز وغیرہ ساری اپنی سکھاتے ہیں۔ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ اپنے ملعون قادیانی کی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں، اس کو جو چاہیں بیان کرتے ہیں۔ نیا مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیا پتا، جیسے ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیں گے تو نیا مسلمان مان لے گا، ایسے ہی وہ قادیانی کے بارے میں بتاتے ہیں تو نیا مسلمان اس کو مان لیتا ہے۔ تو چونکہ یہ دھوکے باز ہے تو کیا کرتے ہیں، اسلام کی مصطلحات کو، اصطلاحات کو بول کر مراد کچھ اور لیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے قانون نے سن 84 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اگر عیسائی ہو، کافر ہے نا، تو ان کے بارے میں ایسے فیصلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کنیسے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہی نہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو محمد نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے ساتھیوں کو صحابہ نہیں کہتے، کیونکہ یہ مرتد ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو، ٹرمز کو استعمال کر کے اپنا مقصد لیتے ہیں۔ اس لیے اسمبلی سے پاس ہوا، سپریم کورٹ سے نکلا کہ جناب یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنا لٹریچر بانٹ نہیں سکتے، یہ ان عبادت خانوں میں اذان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے اسلامی نام نہیں رکھ سکتے۔ یہ فیصلہ ہو چکا، بھٹو کے زمانے میں قانون بھی پاس ہو چکا۔ اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مسلمان حکمرانوں پر دباؤ ڈلواتے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی دباؤ کے ساتھ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ان چیزوں کی اجازت مل جائے۔ عمران کے زمانے میں انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کو غیر مسلم کا درجہ مل جائے۔ کیا سمجھے آپ کہو گے اس میں کیا برائی ہے؟ غیر مسلم کا درجہ مل جائے۔ غیر مسلموں کی سیٹ اسمبلی میں ہوتی ہے، ان کی سیٹیں بھی وہاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم اپنی دعوت یہاں پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی غیر مسلم کو، ان کو اقلیتوں کے حقوق مل جائے، چونکہ یہ دجال بھی ہیں، کذاب بھی ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام پر ڈکیٹی کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف یہ فیصلہ تھا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کافروں کے حقوق سارے یہاں پر مل جائے تاکہ ہمیں اپنی دعوت کی آزادی مل جائے۔ اور چیف جسٹس نے وہی جو کافروں کے حقوق ہے اس کے مطابق فیصلہ کر کے کہتا ہے میں نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ بھی فیصلہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اپنی تفسیر چھاپی ہے تو اس کو کوریج کی، اس کو کوریج دی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ان کو اس بات کی جو کافروں کو اجازت ہے تو ان کو بھی اجازت ہے، جبکہ صاف فرق قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کافروں جیسے نہیں ہے، یہ تقیہ کرنے والے ہیں، ان کو اپنے لٹریچر چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کبھی قانونی حساب سے بل پیش کر کے اور کبھی سپریم کورٹ سے دباؤ یا لالچ کے ساتھ فیصلے کرواتے ہیں۔ اور چونکہ پورے ملک میں اگرچہ کھلواڑ بہت ہوا ہے، مسلمانوں کے اخلاق چھین لیے گئے، ان کے کردار چھین لیے گئے، ان کا حیا چھین لیا گیا، کچھ ختم نبوت کی غیرت موجود ہے۔ یہ اس کو تھرمامیٹر لگاتے ہیں کہ دیکھیں کتنے کے ہیں، ان کی غیرت کتنی کی رہ گئی ہے۔ ایک آدھ بل پیش کر کے، ایک آدھ اس طرح کا فیصلہ کروا کر آپ لوگ نکلتے ہیں، روڈ پر نکلتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو پھر وہ
اگلے 5 سال 10 سال کا منصوبہ بناتے ہیں، کتنا ان کو بے حیا کرنا ہے، کتنا ان کو بے غیرت کرنا ہے، کتنا ان کا دین چھیننا ہے، کتنا ان میں ایتھیزم اور الحاد کو ہوا دینی ہے، ان کی یونیورسٹیوں کے نصاب بدلنے ہیں، کس قدر ان کی تعلیم کو برباد کرنا ہے تاکہ اگلی نسل میں یہ غیرت نہ رہے۔ پھر اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی شوشہ اس طرح کا لے آتے ہیں، یہ تھرمامیٹر کی طرح ہوتا ہے، چیک کرے کہاں پہنچ گئے۔ اپنی این جی اوز کو اتنا پیسہ دیا، اربوں ڈالر کھلائے پاکستان کی قوم کو بے غیرت کرنے کے لیے، بے حمیت اور ان کا اسلام چھیننے کے لیے۔ انہوں نے بڑی رپورٹیں پیش کی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب یہ جوان باہر نہیں نکلے گا۔ فرق تو واقعتاً پڑ گیا، فرق تو پڑ گیا، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے، کوئی شرابی بھی ہونا، بدکار بھی ہونا، مسلمان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس پر وہ سودے بازی نہیں کرتا۔ تو آج انہوں نے پھر ہماری غیرت کو للکارا ہے، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، کورٹوں کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، اسمبلیوں کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ مشرف نے خود تسلیم کیا تھا کہ حقوق نسواں بل مجھ پر دباؤ ڈال کر پاس کروایا گیا، اور یاد رکھو جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسی طریقے سے جو ان کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 آزادی، نمبر 2 ترقی، نمبر 3 مساوات۔ آزادی کا معنی جو منہ میں آئے بول دو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پامال کر دو، ان کے خاکے بنا دو، نعوذ باللہ۔ سابقہ انبیاء پر زبان کھول دو، قادیانی کے میدان میں کھول دو، کچھ بولو بھی آزادی ہے، جو چاہے بولے، یہ مراد ہے ان کی آزادی سے۔ ترقی کا معنی یہ ہے کہ کافروں سے سود پہ قرضے لے کر سڑکیں بنانا۔ آپ کہتے ہیں نا جی وہ کالونی بنائی، اس نے ٹاؤن کاٹا ہے، ترقیاتی کام چل رہے ہیں، کیا مطلب؟ سڑکیں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، سیوریج ڈل رہا ہے، یہ ترقیاتی کام ہے۔ فلاں حکومت نے بہت ترقیاتی کام کروائے، اس کو ووٹ دو جیب سے، یا تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے کافروں کے ہاتھ میں پکڑا کر۔ ترقی کا معنی ان سے سود پر قرضہ لو اور سڑکیں بناؤ، ملتان کے آم کے باغ کاٹ دو اور اس میں سے موٹر وے نکالو، زرعی اراضی تباہ کر دو، لاکھوں ایکڑ زمین ان سڑکوں کے نیچے آ گئی، پتہ ہے، لاکھوں ایکڑ زمین۔ اور مساوات کا معنی ہے کافر اور مسلمان برابر، اور مرد اور عورت برابر۔ کافر اور مسلمان برابر، مرد اور عورت برابر۔ اور یہ تینوں جو سرمایہ دارانہ دین کے ستون ہیں، یہ ہمارے قانون میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کا سہارا لے کر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جی دیکھو جی اظہار رائے ہے جی، اس کو اپنی ذاتی ہونی چاہیے تھی، وہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ مسلمان پابند ہوتا ہے شریعت کا، وہ ہر بات نہیں بول سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، کیسر و کسریٰ کے سونے اور چاندی کے باغات کاٹ کاٹ کر توڑ کر لا کر مدینے کی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے اور ان کو توڑ کر لوگوں میں بانٹ دیا گیا، لیکن مسجد نبی کا فرش کچا تھا، مدینہ میں سیوریج نہیں تھا، سڑکیں پختہ نہیں تھی، گیس نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، فون نہیں تھا، اور ایسا نہ کہو کہ وسائل نہیں تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اس کو ترقی نہیں کہتے، ترقی اس کو کہتے ہیں کہ غریب لقمے کی وجہ سے اپنا دین نہ بیچ دے۔ ہر گھر کا چولہا جلنا چاہیے اور سادہ زندگی کے ساتھ اس مقصد کی طرف توجہ ہونی چاہیے جس کے
لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نخرے کرتے چلے جانا، سہولتیں بڑھاتے چلے جانا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، اس کو ترقی نہیں کہتے۔ تو بہر صورت آج پھر اس طرح کی بات ہوئی ہے، انہوں نے قادیانی نے اپنا قرآن اپنی تفسیر چھاپی تو کہا اس کو آزاد کر دیا ہے کہ یہ اظہار رائے ہے جی، اجازت ہے جی، اور وہ ختم نبوت کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کو ریلیف دیا ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری غیرت کا جو تقاضا ہے وہ اس کا کم از کم حصہ یہ ہے کہ ہم اسلام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اور جو سازشی ہیں ان کے لیے بد دعائیں کریں، تباہ اسی سے تباہ ہو جائیں گے، اور یہ کہ اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں، جو اسلام کے لیے مخلص نہ ہو۔ اور اگر آپ کو بلایا جاتا ہے جیسا کہ آج جمعے کے بعد روڈ پر، تو وہاں اپنا جسم دکھا کر کے رب کو یہ باور کروانا ہے کہ یا اللہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا۔